أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 21ویں پارے کا 18واں رکوع سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ غزوہ احزاب، اس کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے، یہ سن 4 ہجری یا 5 ہجری میں واقعہ پیش آیا، کیونکہ اسلام کی ترقی سے جہاں مکہ کے کافر پریشان تھے، وہاں مدینہ کے جو یہودی تھے وہ بھی پریشان تھے۔ تو مدینہ کے کچھ یہودی جن کی تعداد 20 بتائی گئی ہے، وہ مکہ گئے، وہاں کے سرداروں سے مل کر کہا کہ آؤ اکٹھے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل 5ویں پارے میں گزر چکی۔ مکہ والوں نے کہا کہ ہمیں تم پر اعتماد نہیں، تو یہودیوں نے کہا کہ کیسے اعتماد دلائیں؟ مکہ والوں نے کہا کہ ہمارے بتوں کو سجدہ کرو تو ہمیں یقین آئے کہ تم ہمارے ساتھ مخلص ہو۔ حالانکہ یہودی مذہب میں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن مسلمانوں کی دشمنی میں آ کر یہودیوں نے بتوں کو سجدہ کیا۔ پھر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر مشرکوں نے اور یہودیوں نے آپس میں معاہدہ کیا۔ اس کے بعد پھر یہ حملے کی تیاری ہوئی۔ 12,000 کے قریب کافر تھے جو مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فوری طور پر خندق کھودنے کا حکم دیا۔ 3.5 میل لمبی خندق تھی۔ روزانہ 5 گز ایک پارٹی جو ہے 5 گز یعنی 15 فٹ خندق کھودتے۔ چوڑائی اور گہرائی اتنی ہوتی کہ گھوڑا بھی پار نہ کر سکے، اور اگر کوئی گر جائے تو باہر نہ نکل سکے، اس لیے اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ پھر چونکہ بہت سارے قبیلے اکٹھے ہو کے آئے تھے تو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ کافروں کی طرف سے یہ آخری حملہ ہے، اب ان میں ہمت نہیں رہے گی کہ ہم پہ حملہ کریں، اور ایسے ہی ہوا۔ پھر مسلمان مدینہ کے اندر سے 3,000 تعداد تھی، وہ باہر خندق سے دوسری طرف یعنی باہر کی طرف کافر بیٹھے رہے۔ راشن وغیرہ ختم ہو رہا تھا، پھر اللہ نے ہوائیں چلائیں، ان کے خیمے اکھڑ گئے، پھر واپس بھاگے وہ۔ تو یہاں پر ان حالات کا ذکر ہے کہ اس جنگ میں حالات کیسے کیسے پیش آئے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، اللہ کے احسان کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر احسان کیا، کہ جب لشکر آئے تھے یعنی مختلف قبیلے، پھر ہم نے ان کو دوڑانے کے لیے ہوا بھیج دی، اور ہم نے اپنے ایسے لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ اللہ نے فرشتے بھیج دیے جو ان کو ڈرا رہے تھے، بھگا رہے تھے۔ یہ تو اللہ کی حکمتیں ہیں۔ تو ایسی فوجیں اللہ نے بھیجیں جو لوگوں کو نظر نہیں آ رہی تھیں، لیکن دشمن پر وار ہو رہا تھا۔
پھر ہوا بھی اللہ نے بھیجی، یہ بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، تمہارے اعمال پر اللہ کی نظر ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے۔ اور یہ حالات ایسے بنے کہ تمہارے اوپر سے بھی دشمن آئے، تمہارے نیچے سے بھی، یعنی مدینہ کے اس طرف سے بھی دشمن آ رہے ہیں، مدینہ کے اندر سے بھی دشمن آ رہے ہیں، یعنی یہودی اندر سے اور مکہ والے باہر سے۔ اور ان حالات میں تمہاری آنکھیں جو تھیں وہ پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اچانک کوئی حادثہ پیش آئے، خوف طاری ہو تو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، تو کہتے ہیں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے کلیجے منہ کو آنے لگے، گھبراہٹ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے بارے میں غلط گمان کرنے لگے۔ جب بندہ بہت پریشان ہو تو سمجھتا اللہ ہے ہی نہیں ہے، اللہ میری مدد کیوں نہیں کرتا، تو غلط گمان کرنے لگ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر مومنوں کو آزمایا گیا اور خوب جھنجھوڑا گیا۔ منافق بھی تھے کچھ جو جاسوس تھے، تو جو منافق تھے وہ یوں کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے نعوذ باللہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا نا میری مدد آئے گی، رسول نے بھی کہا کہ جیت تمہاری ہوگی، تو یہ تو نعوذ باللہ جھوٹے وعدے ہیں، کیونکہ حالات ایسے خطرناک تھے۔ پھر ان منافقین میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو کہنے لگی دوسرے لوگوں کو، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، یعنی مدینہ والو، یہاں نہ ٹھہرو، یعنی یہ جنگ نہ لڑو، واپس آؤ، یہ کوئی لڑائی تھوڑی ہے۔ یعنی منافق دوسروں کو بھی واپس بلا رہے تھے۔ اور ان میں ایک گروہ ایسا تھا جس نے بہانہ کیا کہ نبی سے آ کر کہنے لگے ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، کوئی مرد ہے نہیں، تو خطرہ ہے کہ ہمارے گھر پہ نہ کوئی حملہ کر دے، اس لیے آپ ہمیں چھٹی دے دیں تاکہ ہم اپنے گھر میں رہے، لوگوں کو پتہ ہو کہ مرد ہے گھر پہ۔ حالانکہ گھر ان کے غیر محفوظ نہیں تھے، صرف وہ لڑائی سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اور یہ جو لڑائی سے بھاگنے والے لوگ تھے، بہانے کر کے ان کی حالت یہ تھی کہ اگر مدینہ میں کوئی دشمن داخل ہو اور وہ دشمن ان کو دعوت دے، ان منافقین کو، تو یہ فوراً آ جائیں گے لڑنے کے لیے، یعنی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کو تیار ہو جائیں گے۔ اور اب مسلمانوں کی طرف سے لڑنا ہے تو بہانے کرتے ہیں جی ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ اس سے پہلے یہ وعدہ کر چکے تھے کہ ہم لڑائی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہودیوں اور مسلمانوں کا معاہدہ تھا نا، جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، کہ مدینہ پہ حملہ جو کرے گا اس کے خلاف دونوں اکٹھے ہو کے لڑیں گے، یہ معاہدہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ پیچھے ہٹ گئے، حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں نا، قیامت کی اس کی پوچھ ہوگی کہ وعدہ کیا تھا کیوں نہیں پورا کیا۔ پھر نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم لڑائی سے بھاگ رہے ہو نا، موت سے بھاگ رہے ہو، تو یاد رکھو تم موت سے بچ نہیں سکتے، اگر قتل مقدر میں ہے تو قتل سے نہیں بچ سکتے، اور بھاگ کے کہاں جاؤ گے، چند دن فائدہ اٹھا لو گے، آخر مرنا تو ہے، موت تو آئے گی، اپنے وقت پہ آئے گی، جس جگہ رب نے لکھی ہے اس جگہ پہ آئے گی، وہ ٹل نہیں سکتی۔ پھر فرمایا کہ ان سے کہیے، بلکہ یوں پوچھئے کہ اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی ہے جو تمہیں بچا لے، یا اللہ تم پر رحمت کرنا چاہے تو کوئی ہے جو روک لے اس کو۔ جس طرح 11ویں پارے میں فرمایا ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی روک نہیں سکتا، تکلیف آ کے رہے گی، اور اگر اللہ اپنی رحمت کا ارادہ کرے تب بھی کوئی نہیں روک سکتا، اللہ کی رحمت مل کے رہے گی۔
ولا یجدون لهم من دون اللہ، اور یہ لوگ اللہ کے مقابلے پر کوئی مددگار اور حمایتی نہیں پائیں گے۔ کون ہے جو اللہ کے سامنے ٹھہر سکے؟ فرمایا اللہ کو تو معلوم ہے کہ یہ کیوں بھاگ رہے ہیں، دوسرے بھائیوں کو بھی روک رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں کو ہلم الینا، ہماری طرف آ جاؤ، مسلمانوں کی طرف نہ جاؤ، ادھر نہ لڑو، ہماری طرف آ جاؤ۔ یہ منافق اکثر جنگوں میں ایسے ہی کرتے ہیں، عین موقع پر بھاگ جاتے ہیں، بہت کم لڑتے ہیں منافق۔ اشحۃ علیکم، تمہارے بارے میں بڑے بخیل ہیں، یہ بڑے کنجوس ہیں، یعنی تمہارا ساتھ نہیں دیتے۔ منافق ہمیشہ کفر کا ساتھ دیتا، اوپر سے دعوے کرتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن جب کبھی ایسا موقع آتا ہے تو یہ کفر کی صفوں میں کھڑا ہوتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب لڑائی کا خوف آئے گا تم ان منافقین کو دیکھو گے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یوں آنکھیں گھما گھما کے دیکھ رہے ہوں گے جیسے وہ آدمی دیکھتا ہے جس پہ موت آ گئی ہو، جو مر رہا ہو تو بے بس ہوتا ہے نا، کچھ کر نہیں سکتا، تو آنکھیں گھما گھما کے دیکھتا ہے کہ کوئی ہے بچا لے مجھے آج۔ تو ادھر سے جب جنگ کا اعلان ہوتا ہے تو منافق بھی یوں ہی آنکھیں گھما گھما کے نبی کی طرف دیکھتا ہے کہ مجھے چھٹی دے دیں، مجھے نہ لڑائی پہ لے کے جائے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب وہ جنگ کا ماحول ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہی منافق ہیں سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، بڑی تیز زبانیں چلاتے ہیں، پھر صرف مال کے لالچ میں کہ ہمیں بھی حصہ ملے، اب بڑی تیز تیز زبانیں چلائیں گے۔ اور جب حالت جنگ تھی تو زبانیں بند تھی اور آنکھوں سے یوں لگ رہا تھا جیسے موت آ رہی ہے ان کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں، یعنی منافق ہیں، اوپر سے کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اللہ حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اور جو دل سے مومن نہیں ہوتا اللہ اس کے سارے اعمال برباد کر دیتا۔ جو دل سے مومن نہیں، اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، یہ جو 12,000 لوگ آئے تھے اور یہ بھاگ گئے، شکست کھا گئے، تو منافقین کو جب اطلاع پہنچی تو ماننے کو تیار نہیں تھے، کہتے یہ نہیں جا سکتے، ڈر اتنا تھا نا، بعض چیزوں کا ایسا ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ بندہ اس کے خلاف سن نہیں سکتا۔ جس طرح آج سے 20-21 سال پیچھے جائیں اور کوئی کہے کہ امریکہ شکست کھا گیا، تو کہیں توبہ توبہ، امریکہ وہ تو سپر پاور ہے، وہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب علماء نے کہا کہ یہ افغانستان میں آیا ہے مرنے کے لیے آیا ہے، برباد ہونے کے لیے آیا ہے، کہتے نا مولویوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، زمینی حقائق مولویوں کو معلوم نہیں ہیں، یہ جملے کہا کرتے تھے، زمینی حقائق دیکھو۔ علماء کہتے تھے زمینی حقائق نہیں، آسمانی حقائق دیکھو۔ پھر جب 6-7 سال پہلے ہمارے جرنیلوں نے کہا کہ امریکہ شکست کھا گیا ہے، پھر لوگ ماننا شروع ہوئے، ہاں جنرل کہہ رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے۔ مولوی کی بات نہیں مانتے تھے، خوف ایسا تھا کہ امریکہ بھی شکست کھا سکتا۔ تو یہی حال اس زمانے کے منافقین کا تھا کہ وہ کہتے تھے یہ گروہ واپس نہیں گئے، ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اور پھر حالت ان کی کیا تھی منافقین کی؟ اگر یہ کافروں کے گروہ آئیں تو وہ چاہیں گے کہ ہم مدینہ سے نکل کر کہیں دیہاتوں میں کناروں پہ چلے جائیں اور لوگوں سے پوچھتے رہیں بھی کیا حالات ہیں، کیا حالات ہے، کیا حالات ہے۔ اور جب وہ واپس چلے جائیں تو پھر آ جائیں واپس۔ یہ منافق کی سوچ ہوتی ہے کہ دشمن لڑنے کے لیے آئے تو یہ بھاگ جائیں، نہیں ہم نہیں لڑیں گے، خبریں معلوم کرتے رہیں گے کیا بنا کیا بنا کیا بنا، اور جب دشمن چلا گیا اب یہ آ جائیں گے
یہ لڑتے نہیں ہیں منافق، بہت کم کبھی لڑے ہوں، ورنہ منافق جنگ سے بہت بھاگتا ہے۔ اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ جس شخص نے جہاد کا کبھی ارادہ بھی نہیں کیا، اس کے دل میں کبھی جہاد کی تمنا بھی پیدا نہیں ہوئی، تو وہ انسان مسلمان نہیں، منافق ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، افغانستان پہ حملے ہوئے تو سب چپ، خبردار، نام ہی نہیں لینا۔ کوئی طالبان کہہ دیتے وہ توبہ توبہ، کوئی سن لے گا، نام نہ لینا۔ اور پھر آ کے جب دیکھا مولوی صاحب اکیلے ہیں، مولوی صاحب کیا خبریں ہیں افغانستان کی، کیا بن رہا ہے وہاں پہ؟ قرآن کو جب بھی پڑھیں گے نا، ایسے لگے گا جیسے آج کے لیے اترا ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ حالانکہ حالات مدینہ کے بیان ہو رہے ہیں سن 5 ہجری کے، لیکن لگتا یوں ہے کہ جیسے آج کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ اب بھی ایسا ہی ہے۔ بعض لوگ ہیں، میں جاتا ہوں درس کے لیے تو جاتے ہی مجھ سے کیا حالات ہیں اسرائیل کے، بھئی تم نے کیا کیا ہے؟ نہ تم تعاون کرتے ہو، نہ تم دعا کرتے ہو، نہ تم ان کی اخلاقی سپورٹ کرتے ہو۔ بس جب دیکھا مولوی صاحب ہے، مولوی صاحب کیا بن رہا ہے اسرائیل کا؟ بھئی ہم سے زیادہ فیس بک تو تم چلاتے ہو، تمہیں نہیں پتہ کیا بن رہا ہے؟ سنا ہے بڑے حالات خراب ہیں، حالانکہ کوئی حالات خراب نہیں، ہم تو مطمئن ہیں۔ ہماری خبریں تو یہ ہیں کہ مجاہدین غالب ہیں، جیت رہے ہیں، وہ اسرائیل شکست کھا رہا ہے، یہودی شکست کھا رہے ہیں۔ اچھا، ایسے لگتا ہے جیسے وہ مدینہ کے منافق تھے، دیہاتوں میں نکل جاتے، لوگوں سے پوچھتے کیا حالات ہے جنگ کے، یہ منافقین کے حالات بیان کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں سنو، میرے محبوب کا جو طرز زندگی ہے اصل نمونہ وہ ہے۔ نبی خود جہاد میں شریک ہو رہے ہیں، کیا ہماری جانیں نبی کی جان سے زیادہ قیمتی ہیں؟ اور پھر اس کے حالات جب پڑھیں گے نا تو پتہ چلے گا، 30 پارے میں تفصیل گزری ہے اس کی، کہ خندق کھودنے میں اتنے مصروف تھے کہ کھانا کھانے کا وقت نہیں مل رہا تھا، بھوک کی وجہ سے پتھر پیٹ پہ باندھا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو اس پورے واقعے کو پڑھو تو یہ سبق ہے اور یہ نمونہ ہے کہ خود جہاد میں شریک ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ خود اے سی کے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے آرڈر دے رہے ہیں چلو بھائی تم لڑو جا کے، ہم تو یہاں بیٹھے بنی اسرائیل کی طرح۔ غریبوں سے کہا جاتا ہے تم جاؤ لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو مال بٹورنے کے لیے ہیں، لڑنے کے لیے تو تم ہو۔ نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ نبی بذات خود آگے ہو کے لڑ رہے ہیں۔ پھر خندق کھودنے کا معاملہ آیا تو نبی ساتھ خود کھود رہے ہیں اور بوری میں مٹی بھر بھر کے، بوری کندھے پہ رکھ کے مٹی دور پھینک کے آ رہے ہیں۔ پھر جہاں صحابہ بھوکے ہیں وہاں نبی بھی بھوکے ہیں، ان کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کی زندگی کا ہر پہلو تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ہم نے سمجھا صرف حلوہ کھانا ہی نبی کی سنت ہے، بس یہی کچھ کہہ دیتے ہیں نا، ہو جی حلوہ تو سنت ہے نا۔ تو یہ کردار کون ادا کرے گا؟ اپنے کارکنوں کے ساتھ ہو کے لڑنا، ان کے ساتھ ہو کے بھوک برداشت کرنا، لیکن میدان سے نہ ہٹنا۔ تو اس آیت کو صرف مخصوص سنتوں پر فٹ نہیں کرنا چاہیے، نبی کی ساری زندگی دیکھو۔ پھر فرمایا لیکن یہ نمونہ اس کے لیے ہے جو اللہ کو مانتا ہو اور آخرت کو مانتا ہو، یعنی منافق کے لیے نہیں ہے، یہ پکے مومن کے لیے ہے۔ اور اس شخص کے لیے وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتا، جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے وہ نبی کی سنت کو اپناتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میری زندگی کے لیے بہترین نمونہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی اور نمونہ نہیں ہے۔
اور آج ہم دوسروں کی طرف چل پڑے ہیں۔ شادی بیاہ پہ آپ دیکھ لو، اچھے بھلے میں نے نمازی دیکھے، اچھے بھلے نمازی ہوں گے لیکن کھڑے ہو کے کھا رہے ہوں گے۔ کیوں؟ بیٹھ کے کھائیں گے لوگ کہیں گے کہ پینڈو ہے، کھڑے ہو کے کھائیں گے نا تو لوگ سمجھیں گے پڑھا لکھا ہے۔ اگر کھڑے ہو کے کھانا پڑھا لکھا ہونے کی نشانی ہے تو گدھا سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، کھڑے ہو کھاتا ہے نا وہ تو۔ نبی کی سنت بیٹھ کر کھانا ہے تو بیٹھ کے کھاؤ۔ نبی کی سنت کو اپنانا یہ اصل ہے، اور اسی میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، مجاہدین کو غلبہ عطا فرما، شہداء کی قربانیوں کو قبول فرما، زخمیوں کو صحت کاملہ نصیب فرما، اسرائیل اور اس کا ساتھ دینے والے ظالموں کو تباہ و برباد فرما، انہیں آپس میں لڑا کر ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو کفر کے خلاف متحد اور متفق فرما دے۔ اے اللہ یہ جو الیکشن آ رہے ہیں ان میں ایسے حکمران عطا فرما جو اسلام کے بھی وفادار ہوں اور ملک کے بھی وفادار ہوں، اور اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں کو ووٹ دینے کی توفیق عطا فرما جو دین سے بھی وفا کرنے والے ہوں اور ملک سے بھی وفا کرنے والے۔ اے اللہ جو ملک سے غداری کرے یا ہمارے دین سے غداری کرے، اے اللہ اسے تو ناکام کر دے، اسے ہرا دے۔ اے اللہ اپنے وفادار اور پاکستان کے وفادار کو فتح عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔